الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. میرے دینی بھائیوں، عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اولاد یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور اولاد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. اسی لیے جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی جو صفات اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اسی لیے ہر انسان، ہر ماں باپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے اور وہ اولاد نیک صالح. انبیاء کے واقعات جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے، بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی جب ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اور اللہ سے دعا بھی کی اور اللہ نے انہیں اولاد دی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے. یہ خالو تھے. جب جا کے دیکھا تو ان کے پاس ایسے پھل موجود ہیں جو اس وقت میں وہ موسم میں ملنے والے پھل نہیں ہیں، جو اس وقت پورے شہر میں کہیں بھی وہ پھل میسر نہیں آتے، لیکن حضرت مریم کے پاس وہ پھل تھے اور وہ کھا رہی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے، یہ کیسے تمہارے پاس آ گئی؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں. فوراً حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جب بے موسم کے آپ پھل دے سکتے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مجھے اولاد اس وقت میں بھی آپ دے سکتے ہیں. مانگا اللہ سے. اللہ نے خوشخبری سنائی کہ تمہیں بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ. اللہ نے خوشخبری سنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اللہ سے فرمایا اللہ مجھے نیک اولاد چاہیے، ربی حب لی من الصالحین. اللہ کہتے ہیں ہم نے خوشخبری دی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت میں، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، 80 پر 6 سال کی عمر تھی. اللہ سے مانگ کر لیا تھا، کیونکہ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اولاد، اس پر بڑی ذمہ داری بھی ہے ہماری. اولاد کے سلسلے میں بڑے حقوق علماء نے لکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا الا کلکم راع، سنو تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا وکلکم مسئول عن رعیتی، کل قیامت کے دن تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ سے ضرور ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. علماء نے اولاد کے 2 حقوق لکھے ہیں، ایک کا تعلق جسم سے ہے، ایک کا تعلق روح سے ہے. جن کا تعلق جسم سے ہے وہ ان کی ضرورت کا خیال کرنا، کہ ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے اوڑھنے کا، ان کی طاقت کی غذاؤں کا، ان ساری چیزوں کا خیال کرنا، اس کا تعلق جسم سے ہے. اور ایک حقوق ہے جس کا تعلق اس کے روح سے ہے، اولاد کی روح سے ہے، یعنی ان کی روح کو پاکیزہ رکھنا اور اس روح کا تعلق اللہ سے جوڑنا، اس روح کو انسانیت کا سبق پڑھانا. یہ بھی ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اولاد کے اتنے گہرے حقوق ہیں
بعض علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اولاد یہ فرمائش کرے گی کہ اللہ ہمارے ابا نے ہمارے حقوق میں سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ جسے ہماری ماں بننے کے لیے منتخب کیا وہ صحیح عورت نہیں تھی۔ گہرائی سے جا کر دیکھیں تو کہاں شروع ہو رہے ہیں حقوق، کہاں شروع ہو رہے ہیں؟ شادی سے پہلے ہی جب عورت کا انتخاب کیا جا رہا ہے، جس وقت میں رشتہ دیکھا جا رہا ہے، اسی وقت کے بارے میں اولاد یہ کہیں گی کہ اللہ جب چنا جا رہا تھا ان کی نظر خوبصورتی پر ضرور تھی، لیکن انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ میری اولاد جس کے گود میں پلنا ہے اس کے پاس دین ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اس میں غور کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے صرف خوبصورتی دیکھی، وہ خوبصورت ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ جو میرا پہلا مدرسہ تھا جس کے گود میں مجھے اللہ سیکھنا تھا، جہاں سے مجھے اللہ کا تعارف کروانا تھا، اس گود کے انتخاب میں میرے ابا نے میرے بارے میں میرے حقوق میں صحیح خیال نہیں کیا۔ اولاد اللہ سے وہاں جا کے اس بارے میں گرفت کرے گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ بہت پہلے سے ہم یہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اولاد صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو صحیح بنانا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے، ان کے حقوق بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جسمانی اعتبار سے جتنے حقوق ہیں عموماً سارے ہی خیال کرتے ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمہ رکھے ہیں اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدائش سے لے کے باپ اپنی ساری زندگی یہ خیال تو ضرور کر رہا ہے کہ اب میرا بچہ جس مہینے میں ہے اس مہینے میں اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اب یہ 1 سال کا ہو گیا اب اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اب یہ 2 سال کا اب یہ چلنے والا بن گیا، اب یہ دوڑ رہا ہے، اب یہ اسکول میں جانے والا بن گیا ہے، اب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا یہ سائیکل چلا سکتا ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہوا یہ موبائل چلا سکتا ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہوا یہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے روح کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ وہ حقوق بہت اہم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 5 چیزیں بڑی بنیادی ہیں اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے۔ 5 چیزیں بڑی بنیادی۔ سب سے پہلے ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے یہ کام ماں باپ شروع کر دیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بٹھائے، یہ پہلا کام ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت بٹھائے، یہ پہلا کام ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ سے محبت کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر وہ ہر اس سے محبت کرے گا جس سے اللہ نے محبت کرنے کا اسے حکم دیا ہے، ہر اس چیز سے خود بچ جائے گا جس سے اللہ نے بچنے کا اسے حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی عظمت کو جب بچہ سمجھنے لگے نا، علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے اسے اللہ بولنا سکھا ہے۔ ہم کرتے کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا سب سے پہلا کام اس کے کان میں اذان بھی دی گئی اور اس کے کان میں اقامت بھی بولی گئی، لیکن جب بولنا سیکھ رہا ہے بچہ اس وقت میں اس بچے کو اللہ بولنا نہیں سکھاتا۔ وہ بچہ جب دیکھنا سیکھ رہا ہے، وہ بچہ جب سمجھنے لگا ہے اس وقت میں اس کے سامنے اللہ کا تعارف نہیں کراتے ایسی ویسی چیزیں، بلکہ آج کے ماں باپ پر بڑا افسوس ہوتا ہے بچے کے رونے سے بچنے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے اپنے آپ میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے کیسے ہی صحیح خاموش ہو گیا تو بس کافی ہے، موبائل دیکھنے۔ اس آڑ میں بچے کی تربیت کا پورا نظام جو بگڑ رہا ہوتا ہے اس پہ نظر نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب سمجھنے لگا ہے اسے بٹھا کے سمجھائے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیسے کیا، یہ کائنات کا نظام اللہ کیسے چلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس چھوٹے بچے کو ہی سمجھانا شروع کرے، اسے بتائے کہ اندھیروں میں تجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اللہ سے بڑی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کو صاف یہ چیزیں سمجھاتے ہیں، ایک دن آئے گا بچہ اللہ سے محبت کر بیٹھے گا، وہ ضرور اللہ کے نام میں لذت محسوس کرے گا، ورنہ اس کے برخلاف وہ ساری چیزیں جو موبائل میں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے سارے یاد کر لے گا، لیکن اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس کے دل میں جس کا ڈر بٹھا رہے ہیں وہ اللہ کا ڈر ہو،
اسے بتائیں کہ اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، اللہ نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے اس پر اس کے بعد جو پکڑ ہوگی وہ کتنی گرفت ہوگی، اللہ کی ناراضگی کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو باقاعدہ سمجھائے۔ اس سے ہم کرتے کیا ہیں، بچے کو کالی بلی سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، بچے کو راستوں کی چیزوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، فلاں سے ڈرایا فلاں سے ڈرایا۔ ضابطہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوتا ہے وہ ساری مخلوق سے ہی ڈر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کا ڈر اس کے دل میں۔ لطیفے کے طور پر ہی شاید کسی نے لکھا ہو، میں آپ حضرات کے درمیان میں سناتا ہوں، ایک نوجوان نے ایک دوسرے نوجوان کو دیکھا، وہ گلی کے کنارے میں کھڑے اور گلی میں بار بار جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نوجوان دیکھا کہ یہ کون ہے، میں تو نہیں پہچانتا، چلو ان سے بات کریں گے۔ تو وہ نوجوان پہنچ گئے، اس کنارے پہ کھڑے ہوئے نوجوان سے اس نے سلام کیا، جواب دیا، پھر اس نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کنارے پہ کھڑا ہوا نوجوان اس نے کہا میرا نام شمشیر خان ہے۔ شمشیر یہ تلوار کو بولتے ہیں۔ اچھا آپ کا نام شمشیر خان ہے، آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے ابا کا نام شیر خان ہے۔ شیر تو سب جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے دادا کا نام بہادر خان ہے۔ یہ خود شمشیر ہے، ان کے ابا شیر ہے اور ان کے ابا بہادر ہے۔ اب اس نے پوچھا بھائی بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑے ہو اور بار بار گلی میں جھانک رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کتے کھڑے ہیں تو ڈر کے یہاں کھڑا ہوں۔ جس مخلوق سے وہ ڈر رہا ہے اس کے دل میں ڈر کب پیدا ہوا؟ ان چیزوں سے اسے ڈرایا کس نے؟ میرے بھائیوں، اللہ سے اگر ڈرے گا نا اسے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، جیسے میں نے اللہ کی عظمت کے بارے میں بتایا، ایسے ہی اسے بٹھا کے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا تم کہیں بھی رہو لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اکیلے میں ہو، کدھر بھی جاؤ، لیکن تمہارے ماں باپ بھی سو بھی گئے ہوں گے یا تمہیں چھوڑ کے کہیں چلے بھی جا چکے ہوں گے، اتنا یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اس بچے کو گناہ کرنے نہیں دے گا، ورنہ تنہائی میں وہ بچے کیا کر رہے ہیں وہ ماں باپ کو نہیں پتا، اور اسے اتنا خیال نہیں ہے کہ اس کا علم اللہ کو ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ڈر سے ہم نے اسے مانوس نہیں کرایا تو تنہائی میں جا کے سارے گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے آج کے ماحول میں یہ چیزیں میں امانتاً آپ کے درمیان میں بڑے درد سے رکھ رہا ہوں۔ ایسے واقعات پیدا ہو گئے کہ بہن بھائی آپس میں زنا کرنے لگے۔ اور یہ کوئی بغیر تحقیق کی بات نہیں ہے، ایسا وقت آ گیا کہ بہن کا حمل ٹہر گیا، نعوذ باللہ درد سے کہنا پڑتا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں رہا کہ ہمارے ماں باپ تو نہیں ہے لیکن کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو ہماری نگرانی کر رہا ہے، کوئی ہے جو ہماری ان ساری چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ کتنی گہری بات رسول اللہ نے کب فرمائی؟ نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور پھر رسول اللہ نے آگے بھی فرمایا اس وقت میں آ کے ان کے بستر الگ کر دو۔ رسول اللہ کی شریعت تھی۔ لیکن میرے بھائیوں ہم نے ان کو اللہ سے ڈرانا چھوڑ دیا، تو یہ ساری مخلوق سے ڈر ہے جن کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہے، جتنے بھی حالات ہو۔ مثال کے طور پر وہ فلسطین کے بچے ہی لے لیں، جب امریکہ کے صدر نے اعلان کیا کہ میں ساری دنیا کو فتح کر لوں گا، تو پھر اس بچے نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ تو ساری دنیا کو فتح کر لے لیکن تو غزہ کو فتح نہیں کر سکتا کیونکہ ساری دنیا ہی غزہ ہے۔ اتنی ہمت سے، اتنا نڈر ہو کے، کیونکہ انہوں نے ڈرنا صرف اللہ سے سیکھا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اور وہ اللہ کا ڈر جب دل میں بیٹھ جاتا ہے، انسان چاہے وہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہو یا حقوق العباد کا مسئلہ ہو، جب اس میں کمی ہونے لگے تو اس کو ڈرنے لگ جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہم نے اللہ کا ڈر بٹھایا ہوا ہے۔ تیسری چیز علماء نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر ایمان والے کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان ہی ادھورا ہے۔
بچے کو سمجھائے کہ درندوں سے بدتر زندگی جب کاٹ رہی تھی اس وقت میں انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا. جس نے انسانیت کا پیغام لے کر سب سے پہلے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. صاف سمجھائیں ہمارے بچوں کو کہ ان کا کتنا احسان ہے. بچوں کو سمجھائیں کہ تمہیں جینے کا حق تک نہیں دیا گیا تھا, تمہیں انسان تک نہیں سمجھا جا رہا تھا. جس وقت میں رسول اللہ نے تمہارے لیے آواز اٹھایا, جو رسول اللہ کے آس پاس تھے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی سارے بچوں کو دفن کر چکے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ ہمارا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول کا یہ احسان اپنے بچوں کو سمجھائے, کیونکہ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے بہت ساری بچوں کو دفن کیا ہے. وہ واقعہ جو میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں, رسول اللہ کے وہ صحابی جنہوں نے آ کے کہا تھا کہ رسول اللہ راتوں میں نیند نہیں آتی, جب میں وہ آواز سنتا ہوں میں دھاڑے مار کے روتا ہوں. نبی جی میں سفر میں تھا جس وقت میں میری بیوی حمل میں تھی اور اس کے گھر میں ولادت ہوئی تھی, میں واپس تھوڑی دیر سے آیا, جب آیا تو میری بچی بولنا سیکھ چکی تھی. رسول اللہ گھر میں نے قدم رکھا, ایک معصوم ہے اسے کچھ نہیں پتا, میرے اندر آتے ہی دوڑتے ہوئے آ کے اس نے لپٹ کے ایک جملہ کہا تھا, یا بتاؤ پیارے ابا جان. اس کا یہ لفظ میرے دل کو بڑا اچھا لگا. رسول اللہ میں اس سے محبت کر بیٹھا, میری اپنی بچی تھی, لیکن زمانہ جہالت والا تھا, جاہلیت والا زمانہ تھا. رسول اللہ کچھ دن میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا, اس سے بڑا تعلق ہو گیا. رسول اللہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی. ایک دن میں باہر نکلا تو ابو جہل نے میرا گریبان پکڑا, اس نے کہا تیرے گھر میں ایک منحوس جس کو تو پال رہا ہے, آخری دن ہے, کل تو دفن کرے گا یا میں دفن کروں گا. رسول اللہ مجبور تھا, گھر میں گیا, بیوی مجھ پر مطمئن ہو چکی تھی کیونکہ میں اس سے محبت ظاہر کر رہا تھا. میں نے کہا تیار کرو, میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. میں باہر لے کے نکلا, جب نکل رہا تھا نہ میری بیوی کو پتا تھا نہ میری اس بچی کو پتا تھا میں کس ارادے سے باہر جا رہا ہوں. رسول اللہ میں باہر گیا, بہت دور لے کے نکلا. رسول اللہ میرا پسینہ آتا, میری بچی اپنے کپڑے سے میرا چہرہ صاف کرتی. اللہ کے رسول ایک وقت وہ آیا جب بہت دور جانے کے بعد جب میں نے اپنی بچی کو نیچے اتارا, ٹھنڈی سانس میری بچی نے لی. اسے محسوس یہ ہوا کہ ابا بڑی دیر سے مجھے اٹھائے چل رہے ہیں, اب ابا کی تکلیف دور ہوئی ہے, لیکن اسے نہیں پتا تھا میں کس ارادے سے آیا تھا. رسول اللہ میں گڑھا کھودنا شروع کرنے لگا, میں کھودے جا رہا ہوں اور وہ مٹی میرے چہرے پہ میرے کپڑوں پہ پڑتی. وہ معصوم سی بچی گڑھے میں کود کے آ کے میرے چہرہ اور میرے کپڑے صاف کرتی. اسے تب بھی نہیں پتا تھا کہ یہ گڑھا اس کے لیے کھود رہا تھا. اللہ کے رسول جب سارا گڑھا تیار ہو گیا, میں نے اوپر آ کے پھر اپنی بچی کو جب میں نے دھکا دیا اس گڑھے کے اندر, تب اسے لگا کہ ابا مجھے محبت نہیں کرتی. تب اسے لگا کہ مجھے دفن کرنے کے لیے لایا گیا ہے. یہ وہی رواج تھا جو اس وقت میں چل رہا تھا جب میں مٹی ڈال رہا تھا. اللہ کے رسول اس معصوم بچی نے ایک لفظ پکارا جس لفظ سے مجھے محبت ہو گئی تھی, یا بتاؤ پیارے ابا جان مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں, میرا کیا قصور ہے. لیکن رسول اللہ میں نے اتنی مٹی ڈالا کہ میری بچی کی آواز بند ہو گئی. آج جب سوتا ہوں تو رات میں اس کی چیخیں سنائی دیتی ہے, پوچھتی ہے کیا قصور تھا, مجھے چھوڑ دیا جاتا, میں اپنی زندگی جی لیتی, مجھے اس طرح کیوں دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں صحابی نے قصہ سنائی اور اللہ کے رسول کے جب چہرے کو دیکھا تو نبی کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. نبی بہت رو رہے تھے. رسول اللہ کے سامنے ایسے کئی سارے واقعات تھا. صحابی نے آ کے کہا تھا کہ رسول اللہ اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے میں نے میری بچی کو کنویں میں دھکا دے کے میں نے گرایا تھا. رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے اوپر آنے کی بڑی کوشش کرتی رہی لیکن بچا نہ سکی. اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں جب وہ آخری سانس سے گرتے ہوئے پانی کے اندر ڈوب کے بری ہے. رسول اللہ نے اتنا رویا کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. میرے نبی نے تب فرمایا تھا کبھی اپنی بچیوں کو حقیر مت سمجھنا, یہ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے. میرے نبی نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. میرے بھائیوں میں یہ عنوان ایک الگ عنوان ہے جس میں مجھے
بہت دیر ہو جائے گی، لیکن میرے بھائیوں جس وقت میں ایسا ماحول تھا ہماری بچیوں کو سمجھائے تمہیں عزت دلانے والی ذات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کو سمجھائیں۔ آج جو بے ایمان ہو رہی ہیں ہماری بچیاں، ان کو جب پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی نے ہم پہ کتنا احسان کیا، ہم نے ان کو چھوڑ کے دوبارہ اسی مذہب میں ہم نے جانا پسند کیا جس مذہب میں ہمارے ساتھ درندگی ہوتی تھی، جب ہمیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ہم نے پھر سے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، پھر مرتد ہو گئی، ہم نے ان کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ ہر جگہ پہ ماں ہے تو کیا مقام ہے، بیٹی ہے تو کیا مقام ہے، وہ بیوی ہے تو کیا مقام ہے، وہ بہن ہے تو کیا مقام ہے، ہر چیز رسول اللہ نے سمجھایا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی نے ہم پر کتنا احسان کیا، ان کی محبت بچوں کے دلوں میں بھی ہے۔ چوتھی چیز جو حضرت علماء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت بھی ہے، ان کو سمجھائے کہ یہ وہ کلام ہے، جب تم پڑھو گے تو تم اللہ سے بات کرو گے، یہ اللہ کا کلام ہے، ان کے دلوں میں یہ چیز بٹھائے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے سیکھنا ضروری ہے۔ میں شکایت یہ بات آپ کے درمیان میں رکھ رہا ہوں، آج بھی مسلمانوں میں اتنا اہتمام قرآن کو سکھانے کا نہیں آیا جتنا اہتمام انگریزی سکھانے میں کر رہے ہیں۔ سکھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر لینگویج ہر میدان میں ہمارے بچے آگے ہونی چاہیے، لیکن محبت ان کو قرآن سے ہونی چاہیے، ان کو کلام سے محبت ہونی چاہیے۔ میں یہ آپ کے درمیان میں نے یہ جملہ پہلے ہی کہہ دیا ہو کہ شکایت میں یہ لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنا اہتمام اسکولوں کو بھیجنے میں ہو رہا ہے اتنا اہتمام مکتب پڑھانے میں نہیں ہوتا۔ ایک دن چھٹی لے لیا اگر بچے نے، استاد غصہ کرتی ہیں تو دوسرے دن اس مکتب کو بدلنے کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ کیسا فرق ہے، ہمارے بچے پہ غصہ کرنے کا بدلو، لیکن میرے بھائیوں وہی بات دوسرے دن باہر جا کے گیٹ کے پاس کھڑا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ان کا بچہ شو پہن کر نہیں گیا یا ساکس پہن کر نہیں گیا، وہ جا کے وہ ایک لیٹر لکھ کے کھڑا ہوا ہے، ان کے سامنے عاجزی کر رہا ہے۔ ہاں، وہاں جا کے ترقی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ کے کلام کو سکھانے کے لیے کوئی پابندی ہے نظر نہیں آتی۔ آج بھی کتنے فیصد ہمارے اپنے محلوں میں وہ بچے ہیں جن کے سینوں میں قرآن نہیں ہے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ آج زور میں ہی جب میں قرآن یاد کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ایک صاحب آ کر میرے پاس بیٹھے، میں نے ان سے پوچھا آپ اعتکاف میں کیا کیا عمل کر رہے ہیں؟ انہوں نے سارا بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر 50 پر 9 سال ہے۔ جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری نانی نے بڑی کوشش کی لیکن میں نے پڑھا نہیں، مجھے قرآن نہیں آتا، بس تھوڑا سا درود وغیرہ آتا ہے، اسی میں نماز پڑھ لیتا۔ میرے بھائیوں اتنی لمبی زندگی بغیر قرآن کو کھولے کے، بغیر قرآن کو پڑھے کے یہ مسلمان کی شان ہو سکتی ہے؟ جس زمانے میں قرآن سیکھنا تھا، سکھانا تھا، اس زمانے میں ہم نے اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھائی، اور یہ چیز ان کے دل میں آئے گی کیسے؟ کیونکہ صبح اٹھتے ہی وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے فون اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ بچہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ وہ صبح اٹھتے ہی بچی دیکھ رہی ہے امی کے اس وقت میں سیریل دیکھنے کا وقت ہو گیا ہے، وہ بچے قرآن کیسے پڑھے گی؟ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا بچہ قرآن پڑھے، نمازی ہو جائے، لیکن باپ صبح میں 8 بجے اٹھ کے اپنے بچے کی نمازی بننے کی خواہش کر رہے ہیں، تو یہ خواہش اس کی بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس بٹھا کے اے سی کی ہوا لینا چاہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ ہم ان کو سمجھائے تو صحیح کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت، جب ہمارا بچہ چھوٹا ہے وہ دیکھے کہ روزانہ صبح میں سب سے پہلے ہمارے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا کام قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، ایسے سینے سے لگاتے ہوئے بچہ دیکھے یہ وہ کتاب ہے جس سے ہمارے گھر میں پہلے سے محبت کی جا رہی ہے، اس کے دل میں اس کی عظمت بیٹھے، تب جا کے وہ قرآن سے محبت کرے گا۔ اس لیے ایک مضمون میں شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہوں کہ ایک صاحب جو باہر ملک میں کمانے کے لیے گئے، وہاں جا کے ایک عیسائی لڑکی سے انہوں نے محبت کر لیا۔ جب اس کے گھر میں جا کے فرمائش رکھی کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، تو اس نے کہا، اس کے باپ نے کہا کہ بس شرط یہ ہے کہ ایک تو مذہب بدلو، دوسرا اپنوں سے جدا ہو جاؤ، ان سے نہیں مل سکتے، نہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا،
نہ اپنے مسلمان دوستوں کے پاس جانا، ماحول بھی بدلنا پڑے گا۔ پاگل تھے، مان لیا بات کو، لیکن لکھا ہے کہ جب اپنے گھر کو انہوں نے سجایا تو اس وقت میں سارا اسلام تو چھوڑ چکے تھے، لیکن صرف قرآن کو لا کے ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا، کنارے پہ رکھ دیا تھا۔ روزانہ صبح میں اپنے عیسائی مذہب پر ہی اٹھتے، لیکن ایک نظر کلام کو دیکھ کے جاتے تھے، کیونکہ دیکھا ہوا تھا یہ وہ کتاب ہے جسے ہمارے ماں باپ بڑی عظمت سے رکھتے تھے۔ ایک دن آفس سے واپس آئے تو دیکھا قرآن نہیں ہے، پوچھا کہ وہ کتاب کہاں چلی گئی؟ بیوی نے کہا اسے میں نے ضرورت کی نہیں سمجھی تو میں نے کچرے میں پھینک دیا، لیکن محبت تھی نا کلام سے، اندر کا ایمان جاگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ ان سے ملنے کی کوشش کی، مسجد کے امام نے بھی، سب نے کوشش کی، اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ تم ایمان مت چھوڑنا، کسی کی بات نہیں مانا تھا، لیکن آج جب اسے اس کی بیوی نے بتایا کہ اسے کچرے میں ڈال کے میں نے پھینک دیا، دوڑے ہوئے سیدھے کچرے میں جا کے سارا کچرا ہٹا کے قرآن کو لرز کر رہے۔ بٹھانا پڑے گا دل میں محبت۔ وہاں سے اس کلام کو اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے گھر میں واپس آیا۔ بیوی نے کہا یہ کیا، تم نے ابھی اسلام نہیں چھوڑا؟ اس نے کہا اب تو اسلام نہیں تجھے چھوڑوں گا، تم نے میرے کلام کو پھینکا، میرے اللہ کے کلام کو پھینکا، اب تو اسلام نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگی اپنے باپ سے بتاؤں گی، کیا تیرے سارے خاندان کو بتانا میں اپنے مذہب پہ دوبارہ جا رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا، صبح دوبارہ اپنے مسجد میں آیا، کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب کسی کام سے آئے تو دیکھا کوئی ہے جو توقع ہو رہا ہے، قریب جا کے دیکھا وہی نوجوان جس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اب وہ بیٹھ کے اللہ سے سنا رہا، اللہ میں تجھ سے دور چلا گیا تھا، آج جب تیرے کلام کو اس نے پھینکا تو پھر میرے دل میں درد ہو گیا، اللہ میں واپس آ گیا، مجھے اپنا بنا لے۔ لیکن بچے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں، قرآن چلاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، کتابوں کو چلاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں وہ درد ہی نہیں آ رہا ہے۔ کوئی قرآن کی بھی حرمتی کرنے کے لیے اپنے جوتوں کے نیچے قرآن لکھا ہے، کوئی فلاں جگہ پہ قرآن لکھا ہے، لیکن ہمارے بچوں میں وہ درد کیوں محسوس نہیں ہو رہے؟ ہم نے ان کے دل میں بٹھایا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اپنے بڑے بھی جو زندگی کاٹ لی کیا سوچتے ہیں، بس ہو گئی، گزر گئی ہماری زندگی، اب سیکھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں میرے بھائیوں، اب بھی نہیں سیکھے تو افسوس ہوگا، بڑے ہونے کے باوجود بھی نہیں سیکھے۔ میں جو بڑے ساتھی ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، میں ان کو بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اب بھی اللہ نے پڑھنے کا موقع دے دیا، لیکن اب بھی نہ پڑھ سکے، آج بھی اگر نہیں سیکھا، اس کے بعد بھی جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ صرف یہ پوچھ لینا، صرف یہ بتا کہ کیا تجھے میرا کلام آتا تھا؟ آج مسئلے لوگ پوچھتے ہیں، گھر میں قرآن رکھا تھا، دیمک لگ گئی، کرے کیا؟ پانی میں ڈالنا، جلانا، قبرستان میں دفن کرنا، کہاں چلی گئی وہ؟ قرآن سے اتنی دوری ہو گئی ہے، قرآن سے رکھے ہوئے قرآن کو، اس لیے بچی کو شادی میں قرآن دے رہے ہیں، لیکن پیٹی بڑی مضبوط دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسی پیٹی میں تو بند کر کے رکھنا ہے، حفاظت سے رہے گا، سر پہ رکھا ہوا قرآن سینے میں نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کو بڑا معمولی سمجھا، چوٹی چیز جو حضرت علماء نے لکھا، قرآن سے بڑی محبت سکھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شاید کسی نے مضمون میں لکھا ہو، لیکن بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے۔ ایک امام صاحب کو ایک صاحب نے دعوت کی کہ آپ گھر میں آئے، گئے گھر میں، دعوت سے فارغ ہوئے، واپس آئے تو بیوی نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ گھر میں اسی جگہ پہ تھوڑے سے پیسے رکھے تھے لیکن چوری ہو گئی۔ امام صاحب تو چور نکلے، لوگ بڑے جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، میں کہا امام صاحب تو چور نکلے، اب یہ ساتھی نہ سلام کرنے تیار ہے، نہ امام صاحب سے ملنے تیار ہے۔ پھر کچھ ایسا گزرا، پھر خیال آیا چلو مجبوری تھی ہوگی اس لیے چوری کرنی، بلاؤ امام صاحب کو پھر سے دعوت کرتے ہیں، گھر میں آئے، لیکن بیوی نے کہا دعوت کے بعد ضرور پوچھنا کہ چوری کیوں کی تھی۔ گھر میں آئے، کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے بڑے ادب سے پوچھا، حضرت آپ کو ضرورت تھی تو مانگ لیتے، آپ نے چوری کیوں کی، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ رونے لگی، کہا حضرت آپ پریشان نہ ہو، میں نے معاف کر دیا، کہا نہیں بیٹے میں نے چوری نہیں کی، مجھے درد اس بات کا ہو رہا ہے کہ تمہارے پیسے وہ بکھرے ہوئے پڑے تھے، پاس میں ہی قرآن رکھا تھا، میں نے ان پیسوں کو تمہارے قرآن میں رکھ دیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تم میں سے تمہارے گھر میں ایک فرد نے بھی قرآن نہیں کھولا، مجھے درد اس بات ہے۔ جاؤ آج گھر میں رکھے اس قرآن کو اٹھا کے سینے سے لگاؤ اور اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ تیرے کلام کو کھولے ہوئے زمانہ ہو گیا۔
اس پہ دھول بھی جم گئی ہے، اسے رکھا ہوا زمانہ ہو. میرے بھائیوں، چوتھی چیز جو حضرت علماء نے لکھا ہے، قرآن سے محبت سکھانی پڑے گی. پانچویں چیز حضرت علماء لکھتے ہیں کہ ہمیں حلال روزی کھلانی ہوگی اپنے بچوں کو. حلال روزی کے بغیر ہمارے بچے نہ اللہ کے فرما بردار بنیں گے، نہ ہمارے فرما بردار بنیں گے. وہ لقمہ ان کو اللہ کی اطاعت پہ کھڑا کرے گا جو حلال روزی ہم کھلائیں گے، اور وہی لقمہ جو حرام کا ہم نے ان کے پیٹ میں ڈالا ہوا ہے بزدل بھی بنائے گا، اللہ سے دور بھی کرے گا، اللہ سے دور کر دے گا. کیونکہ ایک لقمہ اس کی زندگی کا، اسے 40 دن کی عبادت اس پہ ضائع ہو رہی ہے. یہ اللہ کے سامنے کھڑے گا کیسے جب وہ اللہ کا نہیں ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا کیسے بنے گا؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کی اپنی کتاب میں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر دے کے بھیجا، جنگ میں گئے. تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ تمہارا بچہ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اور مسلمان ہار گئے. یہ بڑے دکھ سے اپنے گھر میں آئے اور آ کر انہوں نے اپنی بیوی کو سنایا کیسا بچہ جنم دیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. میں نے سوچا بڑا بہادر ہوگا، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اور وہ ہمارا لشکر ہار گیا. ایک دم سے ماں نے پلٹ کر کہا کہ نہیں، میرا بچہ میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا. بادشاہ نے کہا پورے یقین والی خبر پہنچی ہے، پورے اعتماد والی خبر ہے. کہا نہیں، میں نہیں مانتی، میرا بچہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. تھوڑے دن کے بعد پھر خبر آئی، خبر غلط تھی، مسلمان جیت چکے ہیں اور آپ کے بیٹے نے بڑی بہادری کی. بادشاہ پھر دوڑے ہوئے آئے، آ کر کہا جب میں نے تجھے یقینی خبر سنائی تھی کہ معتبر ذرائع تھے لیکن تو نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جب مجھے خبر پہنچی، مجھے اطلاع ہوئی، جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اب حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ آ گیا ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی حرام کا لقمہ کھایا ہی. مجھے ڈر تھا کہ تمہاری کمائی میں شبہ پیدا ہو گیا تھا، تم بادشاہ ہو سکتا ہے کسی پر ظلم کر چکے ہو، اس لیے جب سے یہ بچہ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا لیکن میں نے تمہاری کمائی بھی نہیں کھائی. اپنے ہاتھوں سے کپڑے بن کے میں نے اسی کو کھا کے اپنی زندگی کاٹی تھی. پھر میرا بچہ کیسے بزدل ہو سکتا تھا؟ پھر وہ کیسے میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا تھا؟ ہماری ملک میں ایک ایسی اللہ کی بندی، اللہ کی وہ نیک خاتون گزری ہیں، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ. ان کے والدہ خود لکھا ہے کبھی اپنے بچوں کو کسی بھی ضرورت کے لیے اٹھانا پڑتا، وہ ان کو اپنے گود میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی. رمضان کے معمول میں ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ روزانہ 40 پارے پڑھتی تھی، یہ قرآن پڑھ کے 10 پارے اور پڑھتی تھی. اس لیے یحییٰ صاحب جب پیدا ہوئے تو وہ کئی پاروں کے حافظ تھے، ان کے سینے میں قرآن کا کئی حصہ تھا. میرے بھائی یہ ساری چیزیں آج امت سے ختم ہو گئی. ایسے ایک زمانے میں ایسے بادشاہ بھی گزرے، وقت کافی ہو گئے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک زمانے میں ایسے بادشاہ بھی گزرے جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک وصیت لکھ دی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو. میری زندگی میں میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کبھی جماعت کی نماز نہ چھوڑی ہو، تکبیر تحریمہ جس کی کبھی نہ چھوٹی ہو. میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے عصر کی نماز کی سنت بھی نہ چھوڑی ہو. میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے کسی غیر محرم کو جان بوجھ کر نہ دیکھا. سارا مجمع جمع ہے، بڑے عطا والے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے آنے کی. حضرت نے وصیت بھی کیوں کی؟ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ بادشاہ کیسے ہوتے تھے اس زمانے میں. اس زمانے کے جو بادشاہ تھے شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے، حضرت کا کفن کھولا، پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا حضرت آپ تو چلے گئے لیکن میرا پردہ فاش کر کے چلے گئے. میں نے جب سے میں بالغ ہوا ہوں کبھی میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے. بادشاہ کہتے ہیں نا ہم بہت بزی ہیں، ہم سے نہیں ہوگا. کبھی میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. میں بزی ہوں، اثر نہیں پڑھ سکتا، میں تھک گیا تھا فجر نہیں پڑھ سکتا. یہ ہماری بات ہے. وقت کے بادشاہ جو ملک چلاتے تھے انہوں نے کبھی تکبیر اولا نہیں چھوڑی. تکبیر اولا تو بہت دور اثر کی سنت نہیں چھوڑی تھی، پوری زندگی اثر کی سنت پڑھی ہے اور پوری زندگی تہجد پڑھی ہے. اور بادشاہ جن کو اتنی طاقت حاصل ہے کسی غیر محرم کو قسم دیکھا ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے جنازے کی نماز پڑھا. میرے بھائیو ہم تو بس بہانہ کرتے. یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے.
اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، لیکن عملی طور پہ ہم اس پر اقدام نہیں کرتے۔ بڑے ہیں وہ بھی قرآن سیکھنے کی طلب رکھیں، جو چھوٹے ہیں جن کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اللہ کے لیے ان کو قرآن سے دور نہ کریں، اللہ کے لیے ان کو دین سے دور نہ کرے۔ ان کے جسمانی ہر حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن روح کے اعتبار سے آج بہت سارے ماں باپ کو درد ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے وہ سکھ نہیں دیکھا جو دیکھنا چاہیے تھا۔ بلکہ میں ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ عرب کے ایک شہر کا ریاض کا یہ واقعہ ہے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، وہاں کے اخبار میں بھی یہ آیا کہ بچوں نے مقدمہ دائر کیا تھا، وہ جج کے پاس فیصلہ آیا تھا۔ فیصلہ کیا تھا؟ ایک طرف ایک بڑا بیٹا کھڑا ہے جس کے سارے بال سر کے داڑھی کے سب سفید ہو گئے، دوسری طرف تھوڑا سا وہ بھی بچہ اتنا زیادہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی بڑا ہی ہے، دونوں کھڑے ہیں۔ وہ جج سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری ماں دے دو، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہمارے امی چاہیے، ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ماں کو بلایا گیا، جس نے بلایا تو جب ان کو لایا گیا ویل چیئر پہ تو ان کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اب جب غور کیا گیا کہ اتنی زیادہ خدمت کی طلب کیوں ہے، کیونکہ جو کر رہے ہیں آج کو یا تو مال کی وجہ سے بھی کر رہے ہوتے، مر گئے تو ہمیں زیادہ ملے گا یہ سوچ کے کر رہے ہوتے، لیکن جب بلایا گیا تو ماں کے پاس جو پہنی ہوئی انگوٹھی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں مخلص تھے، دونوں کھڑے۔ جس نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ماں کو اختیار دیا آپ کو فیصلہ کرے، آپ کس کے پاس رہنا چاہتی ہیں؟ ماں جب دیکھ رہی ہے وہ بڑا بیٹا جس کے بال سفید ہو گئے، وہ داڑھی کے بال پکڑ کے رو رہے ہیں، ماں مجھے چھوڑ کے مت جانا، میرے پاس آ جانا، میں خدمت کروں گا، اب تک بھی کرتے آیا ہوں، آگے بھی کروں گا، آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ چھوٹا بھی رو رہا ہے، ماں میں آپ کا لاڈلا ہوں، ان کو اتنی خدمت کا موقع دے دیا، مجھے نہیں دو گے؟ ان کے دونوں کے بچے آ کے اس ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے ہیں، ہمیں مت چھوڑنا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ جج کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور میں نے سوچا یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچپن میں ان کے جو حق ادا کرنا تھا سارا حق اس نے ادا کر دیا، ان کے حق میں اس نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ آخر میں جج نے کہا آپ ہی فیصلہ کریں، ماں نے کہا میں کیسے کروں، یہ بھی میری آنکھ کا، یہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ بھی میں کیسے چنوں، آپ ہی کچھ فیصلہ کریں۔ تب جج نے کہا کہ بڑے بھائی نے کافی خدمت کی ہے، اب وہ خود ذرا بڑے ہو گئے ہیں اس لیے چھوٹے بھائی کے پاس دے دیتے ہیں، لیکن جب بھی بڑے بھائی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں ان کو لے جا سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ جو بڑے بھائی تھے وہ اپنے بڑھاپے کو کوس رہے تھے، میں کمزور کیوں ہو گیا، میری کمزوری کی وجہ سے میری ماں کو میرے چھوٹے بھائی کو دیا جا رہا، لیکن میرے بھائیوں اس کو بچپن سے یہ ساری چیزیں سکھانی پڑے گی۔ آج بے شرمی اس بات کی ہے کہ ساری بے دینی ہم سکھاتے اپنے بچوں کو۔ میں درد سے بول رہا ہوں، برا لگے اللہ کے لیے معاف کرنا، تھوڑے سے بچے بڑے ہوئے ماں باپ کی اینیورسری کا انتظام کر رہے ہوتے، ماں باپ کو وہ کمرہ سجا رہے ہیں، وہ پھول ڈال رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے کہ آج امی ابا کی شادی ہوئی تھی، کتنی آپ کو شاید یہ جملے عجیب لگ رہے ہوں گے، لیکن اس کے عادت میں ہم اپنے بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ جو چھوٹا بچہ ہے جسے کچھ نہیں پتا، اس کے سامنے کیک رکھ کے، اس کے سامنے بلون لگا کے، اس کے سامنے پٹاخے پھوڑ کے اس کے ہاتھ سے کیک کٹوا رہے ہیں، غلطی کس کی ہے؟ کون سکھا رہے اسے یہ چیزیں؟ کس نے اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کرنا ہے، اسے پکڑنا نہیں آتا، کیک کاٹنا اسے نہیں آتا، لیکن اس کے پاس اس کے ہاتھ سے وہ کٹا رہے ہیں۔ سارا کچھ ہمارا قصور ہے، لیکن بعد میں ہم جا کے کہتے ہیں ہمارا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت بنیادی چیز ہے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے کہ ان کو دینی تعلیم سے جوڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بڑی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ دیندار بنا لے، اللہ دیندار بنا لے، اللہ کب تک دنیا دار بن کے جئیں گے، اللہ کب تک دنیا بکتے بکتے مر جائیں گے، اللہ ہمیں دیندار بنا لے، اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، امت کے ہر فرد کو دیندار بنا دے۔ اللہ دین کا تعارف ہی ختم ہو گیا ہے، دنیا دل میں بس گئی ہے، اللہ دنیا کے لیے ہر کوشش کرنے کو تیار ہے، لیکن دین کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ دنیا دار بن کر اگر مر گئے آپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟
آپ کے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے. اللہ آج کی رات ہمارے دیندار بننے کے فیصلے فرما دے. اللہ آج کی رات ہمیں پکا دیندار بنا دے. اللہ جو چھوٹا موٹا دین ہے وہ بھی رسمیت سے جڑا ہوا ہے. اللہ رسمیت سے ہماری حفاظت فرما, حقیقت سے ہمیں جوڑ دے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو درست فرما. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما. اللہ آپ سے محبت نصیب فرما, آپ کا خوف نصیب فرما. اللہ تیرے نبی سے سچی پکی محبت نصیب فرما. اللہ تلاوت قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ حرام کے لقمے سے دانے سے ہماری حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ حلال روزی نصیب فرما, پاک صاف روزی نصیب فرما. اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہماری دنیاوی فضلی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.